بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت جو ہے پورے ملک میں الیکشن کا ماحول جو ہے وہ گرم ہے۔ دھیرے دھیرے جب ہم 8 فروری کی طرف بڑھ رہے ہیں تو الیکشن کے ایکٹیویٹیز میں تقریباً چاروں صوبوں میں جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا، اور الیکشن کے حوالے سے جو مختلف لوگ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک کنفیوژن جو کریٹ کیا گیا تھا وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے، اور اب آلموسٹ ہر ایک بندے کو یہ احساس ہے، بلکہ اس کو یقین ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوں گے۔ انٹرسٹنگ بات، اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں تو باقی صوبوں کی بنسبت وہاں پہ سچویشن کلیئر نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ واضح اکثریت ہے، ابھی تک تو کلیئر نہیں ہے، لیکن جو ماضی کے اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ایک تو یہ ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ زیادہ ہے اس وقت، کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو سمبل نہیں مل گیا یا ان کے الیکشن کے حوالے سے تو ان کا نشان نہیں ہے، تو ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی میدان میں ہے، JUI جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی، جماعت اسلامی وغیرہ جو ہے یہ اس وقت میدان میں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو لارجلی مقابلہ جو ہے وہ 3 جماعتیں جو ہے وہ واضح ان کی پوزیشن تھوڑی سی اچھی نظر آ رہی ہے، ایک عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ باقی پیپلز پارٹی بھی شاید اپنا شیئر جو ہے وہ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار بھی ایک تعداد میں جو ہے وہ نشستیں حاصل کر سکیں۔ حکومت کون بنائے گی، میرے خیال میں یہ ذرا قابل وقت ہے۔ انٹرسٹنگ بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ANP اور جمعیت علماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو گن ہے، جو پارٹی ہے اس کا ہے دڑا ہے، شاید ان میں اتحاد ہو جائے۔ اگر صوبے کی سطح پہ اتحاد نہ بھی ہو تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں اپنا امیدوار جو سینیٹر وقار صاحب جنہیں جوائن کیا تھا اس کو وڈرا کیا ہے، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف مسلم لیگ کا کوئی جو ہے نمائندہ ان کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم مانسیرا میں دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنا ایک اہم جو رہنما ہے مفتی کفایت صاحب، اس کو ان کے خلاف جو ہے ٹکٹ دیا ہے۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی جو ایمل ولی خان صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اگرچہ جمعیت علماء اسلام نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، لیکن جو متوقع کینڈیڈیٹ تھا اسی حلقے کا، یعنی انہیں 25 آ رہا ہے اس کو ایمل ولی خان کا، وہاں سے اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، اور اس کو انہیں 24 سے ٹکٹ دیا ہے مولانا گوہر شاہ، جو کہ ماضی میں اسی سیٹ سے وہ الیکشن لڑتے تھے۔ وہ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کے خلاف جو ہے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، مطلب ہے کہ اپنے حلقے سے باہر ایک اور حلقے میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور ANP کا جو ایک اور جگہ پہ ان کا ہو گیا ہے اتحاد، ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ حیدر خان ہوتی کا جو سیٹ ہے مردان میں، وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں پہ لگ ایسا رہا ہے کہ مسلم لیگ سپورٹ کرے گی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما حیدر خان ہوتی کو۔ شانگلہ میں بھی کچھ اس طرح پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ امیر مقام صاحب کے خلاف جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وڈرا کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہونا ہی چاہیے کہ اسپیشلی جو ہمارے سینئر سیاسی رہنما ہے ان کو اگر مطلب اسمبلی میں آنا ان کے لیے اچھا ہے۔ لارجلی اگر ہم دیکھیں تو شاید پوزیشن جو ہے یہ 3 پارٹیوں کی ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے سیٹیں جیت سکے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی، JUI اور پاکستان مسلم لیگ نون۔
مطلب ہے کہ تینوں جماعتیں جو ہے کچھ سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم ہزارہ ڈویژن کو دیکھیں، صدرن ڈسٹرکس کو دیکھیں اور پھر ملاکنڈ ڈویژن اور مردان پشاور ڈویژن جو ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہزارہ میں مسلم لیگ نون کا اور سینٹرل ڈسٹرکس میں عوامی نیشنل پارٹی JUI، صدرن ڈسٹرکس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار بھی اپنا شیئر جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لارجلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے امن و امان کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہوتی تھی، لیکن اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈرشپ اور JUI جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ کو، یعنی ایمل ولی خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کو تھریٹ الرٹ جو ہے جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کیمپائن جو ہے وہ آلموسٹ خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ نوشہرہ سے لے کر چترال تک تقریباً 8 ڈسٹرکس میں کنونشن کیے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی جگہ جگہ اپنے جو ہے الیکشن کیمپین چلا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، اس نے بھی آلموسٹ آغاز جو ہے خیبر پختونخوا سے کیا اور مانسہرہ میں ایک اچھے جلسے سے جو ہے، مطلب کہ لارجلی اٹینڈڈ جلسہ جو ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا، کیونکہ وہیں مانسہرہ سے وہ الیکشن لڑ بھی رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی دن جو ہے کچھ دن پہلے DI خان میں ایک مدرسے میں جو ہے ایک اپنے کارکنوں کو اکٹھا کیا اور ان کو خطاب بھی کیا۔ تو لارجلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ کچھ خدشات تھے الیکشن اس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن لارجلی پوزیشن اچھی آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے جو کینڈیڈیٹس اس وقت ہے خیبر پختونخوا سے لڑ رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں، ایمل ولی خان صاحب، حیدر خان ہوتی صاحب، امیر مقام صاحب، شیر پاؤ خان صاحب جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، شاہ گل آفریدی صاحب جو ہے خیبر ایجنسی سے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح عباس آفریدی جو ہے لگے سارا ہے کہ کوہاٹ میں اس کی کیمپین بڑی زبردست جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں ہیں۔ اسی طرح اچھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جتنے بھی ویل نون پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کو، تو یہ ایک زبردست جو سامنے آ رہی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ KP میں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ ووٹ وہ نوجوانوں کی ہے، یعنی 18 سال سے لے کر جو 35 سال کی عمر تک کے جو ووٹرز ہے یہ سب سے زیادہ ہے، تقریباً 50% جو ہے یہ ان ووٹروں کی تعداد ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم آگے تو پھر 35 سے لے کر 46 تک یا 56 تک جو ہے وہ پھر تک 21% یا 20% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور 56 سے 65 جو ہے سب سے کم ووٹروں کی تعداد جو ہے وہ 56 سے 65 کی ایج بریکٹ میں ہے۔ خواتین کی 50%، آلموسٹ 45% اور 55% یہ خواتین اور مرد ووٹرز کا تناسب ہے۔ تو اگر خواتین میں سمجھتا ہوں کہ نکل آئی سیاسی جماعتیں اس میں کامیاب ہو گئی، اور نوجوانوں کا ووٹ جو ہے یعنی ینگ جو ووٹرز ہے ان کا ایک ڈسائسو رول ہوگا اس الیکشن میں۔ تو جس پارٹی نے توجہ دی نوجوان ووٹرز پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نشستیں نکال سکے۔ باقی عوام پہ جو ہے نا اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ عائد ہوتی ہے کہ ووٹ تو ہر ایک بندے کا اپنا جو ہے اس کے ثوابدید پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ صوبے کے 3 بڑے مسائل جو ہے اس وقت امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے ووٹ اگر جائیں گے بھی تو ایسے جماعت کو جو صوبے میں امن و امان کی بات کرو۔ دوسری بات، صوبے کے وسائل کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ صوبہ وسائل سے مالا مال ہے، لیکن باوجود اس کے کہ آئین اختیار دیتا ہے کہ صوبہ ان وسائل سے حتی الوسع استفادہ کر سکے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مسئلہ ہے، گیس کے ذخائر نکل آ رہے ہیں ان کا مسائل ہے، ماربل کے مسائل ہے، پھر مرج ڈسٹرکس کے مسائل ہے، تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو زیادہ تر ووٹرز جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں وہ تو مقامی سیاست یا مقامی سیاسی لیڈر، لیکن اوورآل میں اگر یہ کہوں کہ ووٹرز کو اس میں بھی تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا کہ کس سیاسی جماعت کو جو ہے ہم ووٹ دیں تاکہ وہ صوبے میں امن کی بات کرے، ساتھ ساتھ صوبے کے وسائل اور صوبے کے مسائل پہ بھی
بات کر سکے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کا ہونا چاہیے. اور ٹرن آؤٹ جو صوبے میں جو الیکشنیئرنگ یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہو. ابھی تک الیکشن میں جو کیمپین چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ابھی تک الیکشن ریلیٹڈ سامنے نہیں آیا ہے، نہ سیاسی ورکرز کے درمیان، نہ جو ہے وہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں. تو اللہ کرے کہ اسی طرح، کیونکہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی کافی فوکس ہے، انٹیلیجنس ادارے جو ہے نا کافی فوکس ہے، جگہ جگہ سے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ جن کی کوشش تھی کہ سیاسی رہنماؤں کو یا سیاسی ریلیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اسی حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے پولیس اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکے، تاکہ یہ جو مرحلہ ہے الیکشن کا یہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مطلب اچھے طریقے سے اپنے انجام تک پہنچ سکے.